اولئک علی ھدی من ربہم، ان آیتوں سے پہلے جتنی باتیں کہی گئی، جو کتاب ہم نے اتاری وہ سچے مالک کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سچے مالک سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، جو اندیکھے اس پر وشواس اور ایمان لاتے ہیں، جو نماز سمرن نام اسمرن کے لیے، اس کی یاد کے لیے 5 وقت بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے لوگوں کی سیوا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے نازل کیا آدم پیغمبر سے لے کر محمد پیغمبر تک ساری کتابوں کی اوپر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ تمہاری طرف اے محمد پیغمبر نازل کیا اس کو مانتے ہیں، آخرت کو پکا یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن سب کو جمع کر کے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ الفوز الکبیر دنیا کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ آخرت کے دن، یوم الجمع، یوم التغابن، یوم القیامہ، یوم الحشر، اس حساب کتاب کے دن جب سچے مالک کے سامنے کھڑے ہوں گے، سب کے قدم لرز رہے ہوں گے، فلا تسمع الا ہمسا، صرف لوگوں کے قدم کے چلنے کی آواز آئے گی۔ لا یتکلم الا من اذن لہ الرحمن، صرف رحمان جس کو اجازت دے گا وہی بول پائے گا، سب کی بولتی بند ہوگی۔ وقال صوابا، جو بولے گا تو سچ اور حق بولے گا، جھوٹ بول بھی نہیں پائے گا۔ لا یتکلمون، کوئی بات بھی نہیں کر پائے گا، کوئی کسی کے لیے سفارش اور شفاعت اور وسیلہ بھی بن نہیں پائے گا، الا من اذن، جس کو اجازت دے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان الذین کفروا، اگیانی لوگ، سواء علیہم، جو اپنے اگیان پر اڑے ہیں، تم نے کھول کر بتایا سمجھایا، ان کے کان میں آواز گئی پھر بھی نہیں مان رہے، اس پر اڑی بازی کیے ہوئے ہیں۔ وجحدوا بہا، منہ سے انکار کیا، واستیقنتھا انفسہم، اندر سے ان کا نفس اور دل مان لیا، گیان اور ایمان کی حقیقت کو سمجھ رہے ہیں پھر بھی نہیں مان رہے۔ سواء علیہم، اب برابر ہے ان کے لیے، ان کے اوپر، ان کو، انذرتہم، کہ تم ان کو ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا تم انہیں نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، اب یہ مرے تک گیان پر نہیں آنے والے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر ٹھپا مار دیا، مہر لگا دیا، سل پیک کر دیا، آواز کان میں جا رہی، دماغ دل میں اتر رہی، سب کچھ۔ وجحدوا بہا، انکار کر رہے، واستیقنتھا انفسہم، یقین کر لیے کہ یہ گیان اور ایمان کا مشن سچ ہے، لیکن آنا نہیں چاہتے کیونکہ مالک نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر ٹھپا لگ گیا، مہر لگ گیا، سل پیک ہو گیا۔ ان کے رہنماؤں نے ان کے دل پہ تالے لگا کے چابیاں اپنے پاس رکھ لی، قرآن سناؤ تو بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پر ٹھپا لگا ہے کیا، تالا لگا ہے کیا؟ چابی کس کے پاس ہے؟ اللہ تو کھولنا چاہتا ہے، شرع صدر کرنا چاہتا ہے، بار بار گیان اور ایمان کی طرف قرآن کی باتوں سے بلانا چاہتا ہے، لیکن یہ نہیں آ رہے۔ کہہ رہا سچا مالک اللہ، قرآن آسان ہے، لیکن ان کے رہنماؤں نے کہا کہ نہیں، قرآن صرف ہمارے سمجھنے کی چیز ہے، بڑا مشکل ہے۔ ان کے دلوں پہ تالے لگا کے چابیاں اپنے پاس رکھ لی، اور قرآن کی ہدایت کی طرف، اس کے حدود کی طرف آنے نہیں دے رہے۔ وعلی ابصارہم، انگلی رکھ کر قرآن کے کتاب کی باتیں بتاؤ، انہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ سچے پیغمبر مرشد محمد پیغمبر کی حدیث سچی بتا دو، انگلی رکھ کے یہ کہتے میں میرے ملا کی سنوں گا، اللہ کی نہیں سنوں گا۔ یہ ان کی حالت ہو چکی ہے۔ ایسا جو لوگ بھی کر رہے ہیں سن لے، اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کے کان پہ، وعلی سمعہم، ان کے کان، وفی آذانہم وقرا، سننے سے، سچی بات سن تو رہے لیکن ماننے سے بیزار ہو چکے ہیں۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اندھے نہیں ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے، دنیا کی ہر چیز نظر آتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں انہیں دکھتی ہے، لیکن قرآن کی آیتیں جب انگلی رکھ کے بتائی جاتی تو وہ انہیں نہیں دکھ رہا، گیان اور ایمان کی سچی باتیں نہیں انہیں دکھ رہی۔ تو یہ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔
وعلی سمعہم، ان کے کان میں سننے کی شکتی، سچی ایمان اور گیان کی باتیں سمجھنے کی شکتی ختم ہو چکی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، گیان اور ایمان کی باتیں انہیں بتائی جا رہی، ان کی آنکھوں سے ان کو دکھ نہیں رہا، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے مالک، یہ جو تو بتا رہا ہے اس راستے سے ہمیں بچا لے، ہمیں گیان سمجھنے کی توفیق دے، اس پر چلنے کی بھی توفیق دے، اسے دل میں بسانے کی بھی توفیق دے، اس گیان پر لوگوں کی طرف لانے کی بھی توفیق دے، سب تک پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اور جن کے دلوں پر تالے پڑے ہیں، ام علی قلوب اقفالھا افلا یتدبرون القرآن، قرآن کی باتوں پر، اس کے حدود پر، اللہ کی نازل کی ہوئی باتوں پر یہ غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، کہ ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں، یہ تالا آج بھی کھل سکتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اس تالے میں زنگ لگے تو چابی ڈالنے پر بھی کھلتا نہیں، اس میں تیل ڈالو، گھاس تیل ڈالو تب کھلتا ہے، یہ دل کا زنگ کیسے نکلے گا؟ اس قرآن سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کی باتوں سے، سچے محمد پیغمبر کی سچی حدیث ہے، دلوں کو زنگ لگتا ہے، اس قرآن سے دھل لیا کرو، زنگ دور کر لیا کرو۔ ام علی قلوب اقفالھا، اگیانی لوگوں سے قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی باتیں سوچتے کیوں نہیں، غور فکر کیوں نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، قرآن کے گیان اور ایمان کی طرف، ایک سچے مالک کی وڑک کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ان کے دلوں پر کیا تالے ہیں؟ یہی قرآن سنو، بڑے سچے دل سے بیٹھ کر، بڑے غور سے سنو تو تمہیں قرآن کی باتیں سچ لگے گی۔ تم ایک سچے اپنے مالک، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کر کے چلا رہا، اس کے قریب ہو جاؤ گے، وہ تم سے قریب ہے، تم اس سے قریب ہو جاؤ۔ آگے سنتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا،